یہ ایک بابا جی ہیں، آپ کو میں تصویر اگر دکھاؤں، انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے، اور مجھے سفید داڑھی ہے. سفید داڑھی ہے اور موٹا جا ناک ہے، بڑا پیڑا جا. اچھا، یہ کون ہے بندہ؟ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، پوری تحریر کے نیچے لکھا ہوا ہے مطبوعات الفضل 15 تا 19 مئی 1971. ہوں. بندے کا نام نہیں ہے. انوار خلافت کی یہ ہے نا، وہ الفضل میں پھر چھپتی رہی ہے. اچھا، یہ مضمون یہی تو وہی انوار خلافت میں ہی بیان کیا گیا. اس میں تو انہوں نے بہت بڑا ایک الزام لگایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے کسی نے بھی احمد نہیں کہا. ہاں بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ ان کا نام ہی نہیں تھا احمد. احمد نام مرزا صاحب کا تھا، تو اس کے مصداق صرف مرزا صاحب ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہے ہی نہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی، تو یہی تو ہم بات کر بندہ رہے کون ہے؟ ہیں اس بندے کا نام کہ کیا مرزا ہے؟ بشیر تو ان الدین کی محمود پیدائش سے نے. پہلے احمد کہا گیا ہے، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تبری میں روایت ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نبی کے منتظر تھے جن کا نام احمد ہوگا، ہم نے سن رکھا. یہ تو تبری میں روایت موجود ہے. ان کی پیدائش سے پہلے لوگ ان کو احمد کہتے تھے. انہوں نے پیدائش کے بعد بھی نہیں سنا، ان کے کانوں کا علاج کرانے کی ضرورت. دوسرا ہے کہ مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد. ہاں ہاں، یہ ٹھیک بات ہے. جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی پاک کے 2 نام تھے، محمد اور احمد. یہ بات ہوئی ہے. تو اور لیکن یہ مرزائی مرزا کہتے ہیں ان کا مرزا نام ایک محمود ہی ہے. دوسرا ہاں مرزائی دوسری کہتے ہیں صفت ہے. نام ہاں ان کا ایک ہی ہے، دوسرا ایسے ہی صفت ہے جس طرح وہ دیگر صفاتی نام ہے نا نبی علیہ السلام کے، حاشر جی جی ہاں اور وہ دیگر عاقب عاقب. وغیرہ. ہاں ہاں ہاں، کہتے ہیں ایسے ہی احمد ایک صفت ہی ہے، نام ان کا نہیں ہے احمد. نہیں یہ بات تو انہوں نے 10 ثبوت اور 10 دلائل سے ثابت کی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے. قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، اس کے اس مصداق میں صرف مرزا صاحب ہے. اس میں جو میرا سوال تھا نا، وہ لائن ایک میں منٹ پڑھ ہے، دوں جو ایک سوال دفعہ. ذرا ڈھک کے رکھو. ایک منٹ ڈھک کے، سوری. اسی لیے نا چوہان صاحب، میں کہتا جی ہوں کہ بدترین مخلوق دنیا کی یہ مرزائی ہے. ہاں، مطلب ہے ہم بھی تو یہی پہلے کہتے اپنے ہیں. موقف، اس طرح ہم وہ تکفیر والی بات کر رہے تھے پہلے ہاں کہ انہوں نے موقف بدلے ہیں، لوریوں نے نہیں بدلا. ہاں اسی طرح سے اسم و احمد پر بھی انہوں نے موقف بدلے، انہوں نے نہیں بدلا. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں نا، جو مرزا صاحب نے دیا آپ کے بقول بیٹے نے جھوٹ بولا، لیکن اب جو بیٹے نے بولا اس پر بھی مرزائی نہیں ہے. مرزائی کسی ہاں اور، یہ ہے مرزائی کسی مصیبت ہے، تیسری پہ ان کھڑے کے ہیں. مسلم عہد کی بھی نہیں مانتے. مصیبت یہ مسلم عہد ہے. کی بھی نہیں مانتے، یہ کسی تیسری سیڑھی پہ چڑھ کے کھڑے ہیں. ہاں وہی نا، چلو یہی تو جب مرزا صاحب مصیبت. کی مان لو یا ان کے بیٹے کی مان لو، ہاں. یہ اپنی کو ڈفلی بجاتے ہیں تیسری. یا اتنا ہی کہہ دو وہ مسلم عہد نہیں تھا، ہم نہیں اس کو مانتے. ہاں، یا کہ تو اس نے غلط کہا، ہم اس سے ہاں اختلاف کرتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا، اس کی دیوار پہ ہاں مارو بات اٹھا ہاں کے، کچھ کو. ہاں رات کو نا منہ کیا وہ جس طرح نلا نہیں دیتے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے. ہوں پاکستان میں ہوتا تھا نا چوہان صاحب، تو میں جوان تھا تو جاگر پہن کے نا لوگ بھینس کے وہ آگے ٹانگیں باندھ کے نا تو نلا منہ میں دیتے تھے، بھائی بھینس ہی لینا. ہاں ہاں تو میں بغیر باندھے اس کو نلا اس کے منہ میں دے لیتا، کیونکہ بھینس جتنا مرضی پیچھے ہٹے، جتنی ہاں اسپیڈ سے مرضی ہٹے. طاقت، ہاں طاقت تھی. ہاں تو میرے میں پھرتی تھی، میں یعنی ایتھلیٹ تھا، تو میں کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کھلا چھوڑ دو، میں اس کے منہ میں ہاں تن دوں گی. ہاں تو رات کو وہ نظیرے آیا تو اس کے منہ میں ایسے میں نے نلا دیا بس سامنے رکھ کے، اس کے سامنے وہ تو مان تحریر گیا رکھ کے. بیچارہ، وہ عقل سے اتنے پیدل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جماعت والے چکر ڈالتے ہیں یہاں پہ. میں کہتے بھی ہے کہ ہی ہے، کہنا ہی ہے. اور نیچے آ کے پھر مولوی صاحب نے کیا نا وہ کی کر رہے ہوئے. کہتا تو جا، تیرا نماز وال دھیان ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہم تیرے کو کی پہ. یہ تو اب ہے. اگر آپ کا ہنسی مذاق ختم ہو گیا ہو تو میں سوال کر سوری لوں. سوری سوری، آپ کا پتہ نہیں، یعنی کہ سیریس گل ہو رہی ہے. لوکاں دے بچے خراب ہو نے، ساڈے وڈے خراب نے. معذرت معذرت معذرت، ملک صاحب کرو کرو کرو. جی آپ نے تحریر پڑھی ہے، اس سے کیا آپ ثابت حضرت کرنا صلی چاہتے اللہ ہیں؟ علیہ وآلہ وسلم یا مسیح موعود میں سے کس کے ساتھ اس میں ذات کے طور پر دیکھ سکیں؟
तारीख और अहादीस सैया, ये दो लफ्ज बड़े अहम है। तारीख और अहादीस सैया शाहिद है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत से पहले कभी भी अहमद के नाम से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सकता। मुझे हदीस का हवाला आ गया बीच में, तो मुझे आप ये बताएं पीर इसकानी साहब या आप तीनों कि पहले कोई हदीस मिलती है ऐसी हमें? जी एक दफा फिर पढ़े, कौन सी हदीस उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा किसी भी हदीस में ये नाम है ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम। अहमद नाम। तो ये क्या है या नहीं है? कि ये बंदा बात ठीक कर रहा है या गलत बात है? पीर इसकानी साहब को हदीस का कोई नॉलेज होगा इस बारे में? इम्यूनिटी देख लिया ना? ये मलिक साहब तुसी पा रहे हो? बड़े बड़े ने माइक म्यूट कराते ने मैं। मलिक साहब म्यूट इसकानी मार्क साहब ने नहीं है, खोल लिया। मैंने माइक खोल लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सवाल क्या है। अच्छा, सवाल ये है कि एक बाबा जी हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, ये इनकी जमात के हैं, वो कह रहे हैं आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके जो मसीह मौद हैं में से किसके साथ इसमें ज़ात के तौर पर देख सके, यानी कि अहमद नाम जिसकी पेशन गोई कुरान पाक में। वो कहते हैं कुरान- तारीख और अहादीस सहिया हाँ, शाहिद है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत से पहले कभी भी अहमद के नाम से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सकता। अहमद साबित नहीं होता, अहमद। हाँ जी, जी आप बताएं आपके किसी हदीस में नाम अहमद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, का? हदीस में तो है लेकिन दावे से नबूवत से पहले। हाँ, दावे से पहले तो है। नहीं नहीं नहीं, दावे से पहले कैसे होगा? दावे से पहले कैसे होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस तो नबी अलैहिस्सलाम की है, इन्नली अस्मा अना मोहम्मद वाना अहमद वाना अल-माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, और भी हदीस हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसी रिवायत है मेरी नज़र में जिसको मैं पेश नहीं करूँगा आपके सामने जब तक आप दंड नहीं देंगे, कि नाम अहमद वालदा ने रखा। समझ रहे हैं? सुना है लेकिन मैंने उसको, भी। हाँ, उसको ढूंढना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ कहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा। ऐसी रिवायत मेरे जहन में है, क्या सनद है उसकी, क्या हकीकत है उसकी, इस वक्त ये तमाम चीज़ें मेरे जहन में नहीं, वो है मेरे पास। उसको ढूंढ के फिर से असर नो जहन को फ्रेश करके फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो इतना ही बताऊँगा। जी और इसी में आप दो सवाल ले लें, दोनों के जवाब दे देना। एक तो ये आपने हदीस को हमें देनी है, फिर दूसरा सवाल ये है तो वो सही ना समझा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में तो ये झगड़ा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इसम ज़ात के तौर पर दावे के बाद भी कभी अपना नाम अहमद नहीं बताया। ये बात गलत है ना। अल्लाह भी कह रहे हैं, मैं यही बात सुबह बहस कर रहा था टाक मास्टर जी से, कि अल्लाह भी कह रहे हैं कि इस्मुहु अहमद, सिफाती नाम अल्लाह ने नहीं कहा, इस्मुहु अहमद, नाम अहमद है, यही बताया। हज़रत ईसा ने नहीं बताया कि सिफाती नाम है और ये है वो है, नहीं नहीं, इस्मुहु अहमद। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा नाम अहमद है, नहीं कहा मेरा नाम जो है मेरा सिफाती नाम। और हाँ, एक नाम का कुछ मफहूम और उनके कुछ मतलब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिफाती है। क्या अल्लाह ने कहा कि ये नाम, ज़रा अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्या अल्लाह ने बताया कि ये सिफाती नाम है मेरा और ये मेरा जो है ज़ाती नाम है? नहीं बताया। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ये तमाम अच्छे नाम अल्लाह के हैं। हाँ, उसमें कोई सिफ्त ज़ाहिर हो रहा है, एक अलग बात। ये बात हमारे समझने के लिए है कि अल्लाह ने कहा ये मेरा ज़ाती नाम है अल्लाह, बाकी तब मेरे सिफाती नाम है, कहा? बताइए, नहीं कहा। ये हमें समझाने के लिए हम इस तरह की बातें करते हैं, इसमें मुज़ायका नहीं कि ये सिफाती नाम है। नबी का नाम ही अहमद है, नबी ने कहा मेरा नाम अहमद है, मोहम्मद भी मेरा नाम है,
صفاتی ذاتی ہمارا فہم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ بتائیے کہاں نبی نے فرمایا یہ میرا صفاتی نام بہت ہے؟ خوبصورت بات کی ہے، بہت خوبصورت. یہی میں نے اگلا سوال کرنا تھا، آپ نے پہلے جواب دے دیا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ احمد جو ہے میرا صفاتی نام نہیں ہے، یہ میرا اس طرح کا نام ہے، وہ میرا اصل نام ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا. بہت اعلیٰ جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. بلکہ نبی نے اس کے برعکس کہا میرا نام ہی احمد ہے، میرا نام ہی محمد ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ، للہ دیکھو اللہ کا نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں. آپ کہتے ہیں یہ صفاتی ہے، اللہ ذاتی ہے. کہاں کہا اللہ پاک نے؟ اب اس پہ جھگڑا کر دو، پڈا کر دو. بھئی ایک فہم ہے، ایک فہم ہے، ایک اجتہاد ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے نام ہیں، اس میں کوئی صفت ظاہر ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نام اللہ کا ہے. اللہ نے نہیں کہا میرے صفاتی نام ہی ہے، نہ نبی نے کہا میرے صفاتی نام. مجھے اتنا ہی کہنا تھا. ہاں، یہ اسکانی صاحب یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ احمد جٹ صاحب کو اوپر لے لیں. احمد جٹ بھائی اوپر آ جاؤ یار، ہم آپ سے کبھی استغفر اللہ کبھی کوئی بدتمیزی سے تھوڑی بات کرتے ہیں. آپ بہت اچھے انسان ہیں، اوپر آ کے بات کریں، اس میں کیا ہے؟ ان کا سوال سننا چاہیے ہمیں. اوپر نہیں نہ کر سکتے کیونکہ اوپر ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہیں باتیں یا اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے. او کوئی بات نہیں ہے منٹی بھائی. یہ احمد جٹ صاحب بڑے دوست ہیں عامر نذیر صاحب کے، بہت یاری دوستی ہے ان کی آپس میں. جگری یار نے پہلے یہ حامد بھائی کی، جب میں نیا ٹک ٹاک پہ آیا تھا تو عامر بھائی کی براڈ کے موڈریٹر تھے یہ. اچھا، پھر انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک انہوں نے گیئر اپنا چینج کیتا تے بس. عامر بھائی کہتے ہیں میں نا بندے نو الٹیاں کرانا، 6واں گیئر لا لیا. 6واں گیئر لا لیتا. لیکن پہلے یہ بڑی بڑی ڈسکشن رہی ہے ادھر نا. عامر بھائی دی براڈ تھے، ان کے ساتھ بڑی بات ہوتی تھی. میں تو ابھی بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن اب تو احمد جٹ جب بھی آتا ہے لگتا ہے تتے توے پہ بیٹھا ہوا. نہیں، وہ اکثر ہمارے لوگ ان کو سوئے مارتے ہیں نا، پھر وہ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا. وہ بھی تو اپنے پاس سے جناب علی پجے ٹوٹے والے پڑھتے ہیں ان نہ کے نہ سامنے. وہ صحیح شہنشاہ بات. صاحب حسین دی براڑ سے من بڑیاں گالاں اس بندے نے کڈیاں نے سپیکر لا اچھا کے. میں پھر بھی نہیں کڈاں گا. ہاں جویں جوش چ آمدا ٹھیک ہے. نا خلیفہ مسرور صاحب دی کو گل ہون لگی ہوے تے پھر پورا کردار ادا کردا ہے سپیکر لا کے. نہیں، وہ جو اچھا گالیاں اج نہیں نا ہیں وہ. ہیومینٹی تے شہنشاہ صاحب تے عامر بھائی اج او ان یاد ہے ایک افضل خان صاحب اور لمبی لمبی داڑھی، ہم. او سچ بڑی مٹی پلید کی تھی اس دی نا، او اعظم سیفی دی، اچھا او دی یار، براڑ دے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کے پیڑ مربی ہیں ان کے ساتھ تو بات نہیں کرنی چاہیے. ان کے پیڑ بندے کون ہیں؟ ایک یہ اعظم سیفی اور یہ نادر وغیرہ نا، نادر، مسرور، طلعت، یہ سارے ان کو نا پیسے ملتے ہیں نا براڈ لگانے کے، اور ہم لوگ ان کو پورا پورا ایندھن سپلائی کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم انڈائریکٹلی ان کی پیسوں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. انڈائریکٹلی ڈال رہے ہیں لیکن ڈال تو رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، پھر کوئی ہمارا وہاں پہ کوئی بھائی پھنسا ہوا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ براڈ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ بولے بالے قسم کے مسلمان، وہ والے مسلمان جو اوپر جاتے ساتھ ہی کہتے ہیں آ جی تو مرزا بات روم ہی فوت ہوئے، وہ ان کے لیے سونا ہے. وہ بندے ان کے لیے سونا ہے. وہاں پہ بیٹھ کے وہ ان کے ساتھ اچھا یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، اچھا وہ بتاؤ وہ کہاں لکھا ہے. تو وہ ان کے ساتھ ایک بحث لگا کر اپنے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں. ملک صاحب نہیں اس علی نے جس نے وہ احمد مناظرہ کیا ہے، علی کو بعد میں گیا تو نادر نے گالیاں دی ہیں ڈائریکٹ. ہاں اب دیکھیں وہ لوگ نا کبھی بھی اپنی براڈوں سے باہر نہیں آتے. ہمیں ان جیسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ احمد جاٹ صاحب ہیں یا اسٹیریل صاحب ہیں یا طلعت ملک، یہ لوگ پیڈ نہیں ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے اصل میں کہ ان کے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. تو اس ان نے لوگوں کے ساتھ ہمیں 1.5 بات کرنی. گھنٹہ لگایا، ابھی بھی وہ ان کی براڑ پر تھا. اس نے کہا میں نے مرزا صاحب کے پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنی ہے جس کو آپ نبی مانتے ہیں.
इन्होंने इसके साथ बहुत बदतमीजी भी की, गधे का बच्चा, उसको कहा सुअर का बच्चा, ये वो। नहीं तो और ये इनका इनका ये प्रॉब्लम है ना कि ये गधा सूअर कुत्ता ये कहते हैं ये लफ्ज कुरान पाक के हैं। नाउज अच्छा, बिल्ला उसके नकले बाद ना कुफर मलिक साहब, कुफर ना बाशित ये कहते हैं कि ये लफ्ज तो कुरान पाक में है, तो कहो कि कुरान पाक में भी गालियां लिखी हुई हैं, इसलिए ये गाली नहीं है। अच्छा ये अपने उसके बाद ना उसने भी फिर सही 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 मलिक साहब धोता है मेरे ज़हन में। आस्कानी भाई मौजूद है? जी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मसरूफ हूँ, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ उतनी देर तक अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से कर लें। कौन कौन भाई था? जी सवाल नहीं था। आस्कानी भाई ने जो है वो रूहानी खजाइन की जो जिल्द नंबर 3 है ना, उसके 2 सफ़ात पर जो है वो गुफ्तगू करने का कहा था मुझे। तो वो मैंने कहा था कि मैं वो काम पर मसरूफ़ हूँ, तो मैं वो 2 सफ़ात देखूंगा तो उस पर मैं गुजारिश पेश करूँ। तो उस तनाजुर में बात कर रहा था। वो वैसे भी इस मौजू से मिलती जुलती बात थी जो अभी चल रहा था ग्रुप में। चले वो तो अभी मसरूफ है ना, अभी आ जाते 2 मिनट में। तो ये माजिद भाई हैं। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब ये अपने ही ने भरा कोई आपने तो है नहीं, लेकिन ये बोलते क्यों नहीं? बोलते नहीं बोलते ने वीडियो मरदे किधर पीछा टुर गया मरदे ये कले ही नहीं कि जोड़ा है। ये हुन इन्हां नूं ही पुछो, मैनू ते इत्थे कल्ले ही नजर आ और रहे चलो हैं। अहमद अहमद मलिक जट साहब साहब, ने चुको। उस बाद ना नहीं बोलते तो मैं कोई और बंदा चाहना वा, कोशिश करना अहमद वा। जट साहब ने चुक लो, बड़े प्यारे वजूद वो ने। मैं बढ़िया बड़ियां रिक्वेस्टां सुबह दियां पाना पे उन्हां नूं। रसा पाओ ना, रिक्वेस्टा नाल थोड़ी आना है उन्होंने। उस यार अफजल खान 1.5 घंटा आदा रहा मेरे नाल, मिर्जे साहब दे ते गल करो। किसे मिर्जे दी जरूरत नहीं पई, भाई मिर्जे साहब दे ते गल चकरे। वो उनकी दिहाड़ी लग गई है भाई, आपको नहीं पता ना। असल गेम में आपको पता ही नहीं है कि गेम सबसे ज्यादा जो कारोबार हो रहा है ना, वो दीन के नाम पे हो रहा है, और इन्हीं के यहाँ हो मलिक रहा है। कैसर साहब, आपके सवाल खत्म हो गए? मेरे सवाल तो अभी कहाँ खत्म हुए हैं। तो फिर जारी रखें ना अभी आप। लो जी, बंदा तुहाडे वास्ते वधिया ढूंढ के लियांदा मलक साहब। मैं ये तो वैसे चिट्टा अनपढ़ है। इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। असल में मुरब्बी ने इनको दिया एक बकरा और 40 फार्म। ये बकरा फाड़ता रहा, 40 फार्म पूर करता रहा, लोगों से कराता रहा, बैतें कराता रहा। ओ पिछू जनाब अली और ही काम पा के ते कनाडा टुर गए। नहीं हाँ ते ये नाल ये भी मलिक साहब कहंदा कि मशीन ही गर्म हो गई है हुण। इस तारे के रंग में कहा है ना इसको। ओ यार छाल की मलक यार, साहब के सानू टिकण ना देओ। दलील के आगे कौन टिक सकता है? मेरी बात को ये उसने झूठा तो अभी साबित कर वो अपना वो सलाम भी नहीं किया था बेचारे ने। दे, झूठा साबित कर दे मेरी बात को, मुंह मंगा इनाम दूंगा। आस्कानी भाई आप मसरूफ हैं तो मैं फिर वापस मैंने काम पर जाना है, तो अगर आप चाहें तो मैं चंद गुजारिशात पेश कर दूं, या फिर बाद में बात कर लेंगे जैसा आप कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, कीजिए। जी। कोई और बात जो भाई किसी ने करनी तो नहीं है या मैं? आप करें 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 जल्दी आप से करें। बरस चला दे अगर पूरा। जरूरत पड़ी तो मलक साहब बीच में कर सकते हैं, बाकी आप हाँ करें। जी आस्कानी भाई, आपने जो हुक्म दिया था, जो रूहानी खजान की जिल्द नंबर 3 है, 462 सफ़ा है और 463। तो इसमें जो है ना ये सूरह सफ की जो आयत है, आयत नंबर 6, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो ये जो इस्मुहु अहमद है, इस पर जो गुफ्तगू है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यहाँ पर अपने आप को जो है पेश किया कि इससे मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, तो उस पर आपने फरमाया था कि इस मकाम पर जो है सराहतन क्या ये मौजूद है।
تو جو میں سمجھا ہوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم صفحہ نمبر 463 سے 62 سے شروع کرتے ہیں نا، تو یہاں پر تمہید باندھی گئی ہے، تمہید باندھی گئی ہے کہ ایک قوم جو تھی یعنی بنی اسرائیل کی، کہ ان کی حالت کیا تھی. کچھ باتیں مرزا صاحب نے گنوائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ تمام تر باتیں انہوں نے گنوائی اسی لیے تھیں کہ تاکہ آگے چل کر تو وہ مسلمانوں کو وہ گالیوں کے طور پر دی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ تمہید جو انہوں نے باندھی، غداری اور جھوٹ اور سفلی مکاریاں اور وہ ساری باتیں جو آغاز میں ہے، وہ دیکھ رہے. میں ایک ایک لفظ پڑھنا، وہ جو ہے آپ بھائی سب نے صاحب مطالعہ ہیں. تو اچھا آگے لکھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم بھیجا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے مسیحوں کے اور خلیفوں میں سے آخری مسیح اور خلیفۃ اللہ تھا. اچھا، جو برخلاف سنت اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیزہ کے آیا تھا. اب یہاں پر وہ جو مرزا غلام قادیانی کی وہ جو ہے نا تحریف مانوی قرآن پر، یہ اس کے لیے جو ہے گنجائش بنائی جا رہی ہے. یہاں پر یہ جو بات کی ہے نا، اکثر نبیوں کے برخلاف سنت اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیزہ کے آیا تھا. یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت موسوی میں خلیفۃ اللہ کو مسیح کہتے تھے. اچھا، یہ آگے پھر وہ تفصیل ہے. اور پھر لکھتے ہیں، اور یہ لفظ بنی اسرائیل میں کہتے تھے، اور حضرت داؤد کے وقت یا ان سے کچھ عرصہ پہلے یہ لفظ بنی اسرائیل میں شائع ہو گیا تھا. یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب نے کہاں سے پڑھا تھا کہ اور یہ شائع ہوا تھا. بہرحال اگرچہ بنی اسرائیل میں کئی مسیح آئے، لیکن سب سے پیچھے آنے والا مسیح وہی ہے جس کا نام قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بیان کیا گیا ہے. بنی اسرائیل میں مریمین میں کئی تھیں اور ان کے بیٹے بھی کئی تھے، لیکن مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی ان تینوں ناموں سے ایک مرکب نام بنی اسرائیل میں اس وقت اور کوئی نہیں پایا گیا. مسیح عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ وہ جو خراب حالت کی پہلے تمہید باندھی گئی تھی، جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو عرض کی. مسیح عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. آیات موصوفہ بالا میں ابھی ہم بیان کر چکے کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفہ پیدا ہوں گے. اب ہم جب اس طرز کو نظر کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس امت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آوے اور اس کے زمانے میں اور اس زمانے میں آوے کہ جو اس وقت سے مشابہ ہو. وہ جو تمہید پہلے باندھی گئی تھی نا، اب وہ گالیوں کا مصداق مسلمانوں کو ٹھہرا رہے ہیں. اچھا، جیسا کہ یعنی کہ 14ویں صدی، اب یہ دیکھ لیں، آوے اور اس زمانے میں آوے کہ جو اس وقت کے مشابہ ہو جس وقت میں بعد حضرت موسیٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے، یعنی 14ویں صدی میں. آپ تو اس کو دیکھیں نا، آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا، نہیں میں ادھر کیا آ رہا ہوں. اس تحریر میں مرزا صاحب نے، میری بات سنیں، سوال سن لیں. طارق چوہان سوال یہ صاحب، تھا کہ کیا مرزا صاحب نے اس تحریر میں خود کو اسمہ احمد کی پیشگوئی کا مصداق کہا ہے؟ طارق چوہان صاحب، مکمل ہونے دیجیے پلیز. طارق چوہان صاحب، اگر ایک لائن پر ہم دیکھیں نا کہ مرزا صاحب نے فلاں جگہ پر یہ بات کلیئر واضح کر دی. میں نے اشارتاً اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ مجھے تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا. کیوں کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے مرزا صاحب کی کتابت میں اس طرح کی کہ جو میری آپ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آپ مکمل بات کیجیے. بہت بہت شکریہ. اچھا،
اب یہاں پر یہ جو نقطے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں طارق جوہان صاحب، ان کو نوٹ کیجئے گا، ان کو نظر میں رکھیے گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی معنی اور مفہوم نکل رہا ہے نا تو آپ ضرور مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا میں کہاں پر اچھا، آخری خلیفہ اس امت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آوے اور اس زمانے میں آوے جو اس وقت سے مشابہ ہو جس وقت میں بعد حضرت موسیٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے، یعنی 14ویں صدی میں یا اس کے قریب۔ اب یہاں 14ویں صدی کا بھی ذکر کر دیا، اس کا ظہور ہو، اور ایسا ہی بغیر سیف و سنان کے اور بغیر آلات حرب کے آوے جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے۔ یہ اب تمام تر کنڈیشنز مرزا صاحب لگا رہے ہیں، کس لیے؟ وہ جو بات اینڈ پر ہوگی جو آپ کو پیش کروں گا۔ اچھا، جیسا کہ مسیح ابن مریم آئے تھے، اور نیز ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے آوے جیسا کہ مسیح ابن مریم اس وقت کے خراب اندرون یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں پر طارق چوہان صاحب آپ کے لیے جو ہے نا ایک میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ جو حالت یہودیوں کی اس وقت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور تشریف آوری جب ہوئی، کیا اس وقت کو یہودیوں کی حالت مختلف تھی؟ حالت تو اس وقت بھی وہی تھی نا۔ تو یہ جو نیا رنگ بھرا گیا نا کہ اس وقت کو ایسی حالت ہو گئی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا، اور ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر یہ پر فرمایا تھا نا کہ یہودیوں کی مشابہ ہو جائے گی میری امت، جی جیسے جی ایک جی، جوتی دوسری وہ جوتی سے یہودیوں کی جو مشابہ ہوتی ہے۔ مشابہ ہوگی، یہودیوں کی جو مشابہ تھی، وہ یہودی اس وقت موجود تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو نہیں نا پیدا ہوئے یہودی۔ یہ ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ مرزا صاحب یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہودی جو ہیں وہ بنے، پہلے وہ نہیں تھے، کچھ اور تھے۔ اچھا، وہ جتنی بھی ان میں خرابیاں پائی جاتی تھی وہ اس وقت بھی موجود تھیں، وہ قرآن اس پر گواہ ہے، وہ بچڑے کو بت بنا لینا، اس کی پوجا کرنا، وہ سارے واقعات مجھے تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے، اور نیز ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے آوے جیسا کہ مسیح ابن مریم اس وقت کے خراب اندرون یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اور جب آیات ممدوحہ بالا کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ ضرور آخری خلیفہ اس امت کا جو 14ویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا، حضرت مسیح کی صورت مثالی پر آئے گا، بغیر آلات حرب ظہور کرے گا۔ میں اگلا صفحہ کھول لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، دو بات سلسلوں کی مماثلت میں یہی قاعدہ ہے کہ اول اور آخر میں اشد درجہ کی مشابہت ان میں ہوتی ہے، کیونکہ اس لمبے سلسلے اور ایک طولانی مدت میں تمام درمیانی افراد کا مفصل حال معلوم کرنا طول بلا طائل ہے۔ اچھا یہاں جو ہے نا یعنی کہ مشابہت جو ہے اشہد درجے کی جو ہے یہ لازمی تھی، تو 14ویں صدی اس لیے جو ہے کہ سر پر جو ہے آنا تھا کس نے؟ آخری خلیفہ نے۔ اب آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ آخری خلیفہ سے مراد جو ہے وہ کس لفظ سے لے رہے ہیں، کہ اس لفظ کا مصداق وہ والا آخری خلیفہ ہے جس کے لیے یہ پوری تمہید باندھی گئی ہے۔ اچھا آگے چل کر کہتے ہیں کہ پس جب کہ قرآن شریف میں صاف صاف بتلا دیا گیا کہ خلافت اسلامی کا سلسلہ اپنی ترقی اور تنزل اور اپنے جلالی اور جمالی حالت کی روح سے، اب یہاں پر یہ نوٹ کریں طارق عوان صاحب، جلالی اور جمالی، یہ اب تفریق ہے، یہ کیوں یہاں ڈالی گئی ہے؟ یہ اب اس لفظ کے لیے ایک مزید تمہید باندھی جا رہی ہے تاکہ اس کو اپنے پر چسپا کیا جائے۔ تو جلالی اور جمالی حالت کی روح سے خلافت اسرائیلی سے بکلی مطابق و مشابت و مماثل ہوگا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نبی عربی امی مسیل موسیٰ ہے، تو اس زمن میں قطعی اور یقینی طور پر بتلایا گیا کہ جیسے اسلام میں سر دفتر لائی خلیفوں کا مسیل موسیٰ ہے،
جو اس سلسلہ اسلامیہ کا سپہ سالار اور بادشاہ اور تخت عزت کے اول درجے پر بیٹھنے والا اور تمام برکات کا مصدر اور اپنی روحانی اولاد کا مورث اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ کہہ کر تو یہ جو تمہید باندھی گیا یہ اسی وجہ سے باندھی گئی ہے کہ وہ جو لفظ بعد میں بیان کر کے اپنے پر چسپا کرنے کی کوشش کی جائے گی نا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے اسے ایک مقصد کے لیے، یہ جو کچھ مرزا غلام قادیانی نے لکھا۔ اچھا، ایسا ہی اس سلسلے کا خاتم با اعتبار نسبت تامہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس امت کے لوگوں میں سے بحکم ربی مسیح صفات سے رنگین ہو گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں اب آ رہی ہے اب اصل بات، اور فرمان جعلنا کل مسیح ابن مریم نے اس کو در حقیقت وہی بنا دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہ اللہ نے جو ہے وہ بنا دیا۔ اب یہ جو مرزا صاحب نے یہ کہنا ہے نا، تو یہ اللہ پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ بنا دیا اب ان کو، اور اس وجہ سے بنا دیا۔ اور اس کے آنے والے کا اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا، وہ جو مسیح ہوگا اس وقت آئے گا جب امت کا حال وہ ہوگا اور وہ خرابیاں ہوں گی جو کہ اس وقت تھیں، وہ جو پہلے تمہید باندھی گئی اور وہ گالیاں مسلمانوں پر چسپا کی گئیں، 14ویں صدی کے سر پر آئے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کی کے مسیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کے وہ مسیل سے مراد کون ہے، 14ویں صدی کے سر سے مراد کون ہے، اور جو دوسری وہ خرابیاں بیان کر کے مسلمانوں پر چسپا کی گئیں، وہ کس کی بات مرزا صاحب کر رہے ہیں اور کس دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ہونا ہے جس نے، تو اس کا نام احمد ہے، بتایا گیا ہے قرآن میں۔ اچھا آگے کہتے ہیں، اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے۔ آپ نے کو میں نے کہا تھا نا جلالی اور جمالی کی جو تفریق تھی وہ آگے چل کر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ یہاں کیوں کی جا رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کی جا رہی تھی کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی، اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں۔ اب یہ جو تمثیلی عیسیٰ بنا جا رہا ہے نا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد جو ہے وہ جلالی نام ہے اور احمد جمالی ہے، اور احمد اور عیسیٰ جو ہیں وہ جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں۔ یعنی کہ میرے لیے یہ، کیونکہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا مسیح ہونے کا، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ نام ان کے لیے ہو، کیونکہ یہ جمالی طور پر جو ہے یہ احمد ہیں۔ اچھا استغفر اللہ۔ اچھا لکھتے ہیں، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، کون سا؟ یعنی کہ جو مسیح ہوگا اور احمد ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، من بعد اسمہ احمد، اسمہ احمد میں کا جو اشارہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس مسیح کی طرف جس نے 14ویں صدی کے سر پر آنا ہے، جب یہ خرابیاں امت مسلمہ میں ہوں گی جو پہلے یہودیوں میں تھیں، اور جو کمال درجے کی اشد درجے کی مشابہت رکھتا ہوگا عیسیٰ ابن مریم سے، یہ اس کے لیے یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ آگے لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں، یعنی جامع جلال و جمال ہیں، لیکن آخری زمانے میں برتب کے پیش گوئی مجرد
احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا. یہ مرزا صاحب اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے. اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مزید جو ہے آگے بھی چند لائنیں ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے، بلکہ اس سے اگلا صفحہ بھی ہے، لیکن زیادہ پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ معنی سے ہٹ کر یا بہت زیادہ انفارمیشن ہو جائے گا. مرزا غلام قادیانی نے یہاں پر 2 صفحوں پر جو تمہید باندھی اور جو تحریف معنوی کی، اس سب کا نتیجہ یہیں پر لانا تھا. کہاں پر؟ کہ سورہ صف میں جو ہے جو آیت نمبر 6 میں یہ لفظ آیا ہے اسمہ احمد، اس کو اپنے پر چسپا کرنا تھا کہ اس سے مراد جو ہے کوئی 14ویں صدی کے سر پر آنے والا ہے کہ اور جمالی طور پر جو ہے یہ سارا کا سارا جو نام ہے یہ اس کے لیے یہاں پر لیا گیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بات تو بڑی واضح تھی. اور اس پر آخری بات کر دوں کہ میری 2 ڈیبیٹس ہوئی ہیں قادیانیوں کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈیبیٹ کے اینڈ پر کہ سلمان فارسی کیسا تو جاہل ہے، اب تو پیٹے گا اور تو روئے گا کہ اگلی آیت تم نے نہیں پڑھی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ جاہل آدمی اگلی آیت ثابت کرتی ہے کہ وہ جو آئے گا نا، کہ جس جو مصداق ہے اس نام کا یا جس کے لیے یہ نام ہے 14ویں صدی کے سر پر، وہ ہوگا جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ پہلے جو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس کو بھول گئے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، یہ کسی مربی نے پٹخا دی نا تعریف کہ اس سے مراد یہ مرزا غلام قادیانی کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا گیا. ہاں تو یہ پھر انہوں نے آگے سے فتح کا نعرہ مارا تھا آیت 7 پیش کر کے، یہ سمجھ کرنا کہ اس میں تو جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، کہ جس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو اس کو مرزا صاحب کو اس کا مصداق ٹھہرا کر کہہ دیا کہ اس سے مرزا صاحب کو کیونکہ اسلام کی طرف بلایا گیا تھا تو اس لیے وہ جو ہے اسمہ احمد کے مصداق تھے. اور یہ آگے والی آیت جو ہے وہ سلمان فارسی بھول گیا تھا کہ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، یعنی کہ اعتراف بھی کر لیا کہ یہ مرزا غلام قادیانی جو بانی ہیں جماعت احمدیہ کے، وہ یہ ان پر لاگو ہوتے ہیں الفاظ، اور معنی کیا بیان کیا اس سے یہ تحریف دیکھ لیں. تو یہ پوری تفصیل تھی. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. سمجھانا میرا پہنچانا جو ہے وہ میرے ذمہ تھا، منوانا تو کسی سے میرے ذمہ نہیں ہے. تو آسکانی بھائی آپ کے حکم پر جو ہے میں نے کچھ گزارشات پیش کر دی تھی. معذرت چاہتا ہوں کہ وقت بہت لگا، لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ ان کی کتابت جو ہے اتنی پیچیدہ ہے کہ جگہ جگہ پر انہوں نے اپنی گنجائشیں چھوڑی ہوتی ہیں. جب تک مرزا غلام قادیانی کی کتاب کے وہ صفحات پوری طرح پڑھ کر نہ سنائے جائیں اور سمجھائے جائیں، بعد میں یہ پھر کوئی تعویل نکال لیتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پھر گنجائش نہ رہے کہ کوئی اور تعویل نکال سکے. تو آپ جاری رکھیں. آپ بھائی میں اصل میں کام پر تھا تو میں نے اب واپس پھر جانا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو انشاءاللہ میں آپ کی گفتگو سنتا رہوں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں ابھی، اگر تھوڑا سا ٹائم دیں. جی وعلیکم فرمائیں. السلام خالد بھائی. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. خالد بھائی ٹھیک ہے؟ خلیل خلیل محمد، صاحب ٹھیک؟ خلیل صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ عمر نذیر صاحب کون سے فرقے سے ہیں؟ ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں. یہ جنات کی نسل سے ہیں. یہ قادیانی ہوئے نا پھر؟ جنات کی نسل سے، جنات کے. تو آپ نے سنا ہوا قال عفریت من الجن. ہاں. تو آپ کا تعلق کس مذہب سے، فرقے میں سے؟ عفریت میں ہی ہوں.
ये अच्छा, इफरीत इफरीत सुना है ना, काला इफरीत मिनल जिन। भाईजान थोड़ा सा बात करने दीजिए, हम अपने बाद में बता देंगे हम कौन हैं। हम नहीं, मैं मुसलमान हैं। ये आमिर नज़ीर है, ये कादियानी है, मुझे पता है। जी जी, अच्छा, पक्का ठीक है। कादियानी है। हमें ये नहीं हर मालूम वक्त था। यहाँ अच्छा, पे शुक्रिया कादियानियत की तालीम देता रहता है। शुक्रिया हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ इनसे। भाई खामोश रहो, हम बात कर रहे हैं। खलील तो ये आप साहब, ठहरे ना भाई, वो फिर पहले बात कर रहे हैं। चलो खलील ठीक। साहब, आपको मुगालता लगा है मिर्जा। एक मिनट इमरती भाई, हमें बात करने देंगे आप नहीं देंगे, बताइए। नहीं, मैं हलील साहब से रिक्वेस्ट करने लगा था। तो मैं बात कर रहा हूँ ना भाईजान, 10 जी, आदमी ठीक। क्या बात करेंगे। मेरे प्यारे भाई खलील साहब, आप इतने मुगालते में हैं, मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कोई था ही नहीं। आप कहते हैं ये कादियानी, भाई ये मिर्जा जी खुद हैं, बात कर रहे हैं, खुद मिर्जा जी हैं। आपके आंख को जो है चश्मे की जरूरत है, बदल दो। क्या नाम है अपना, सलमान भाई, सलमान भाई। जी जी अस्कर भाई। मुश्किल था इसको समझना, क्या ये बात दुरुस्त है? अस्कानी भाई आपकी आवाज काट की थी तो मैं सलमान सुन भाई, नहीं ये पाया बात आपकी दुरुस्त बात। है? मेरा सवाल बहुत ही जी हल्का ये अस्कानी था भाई आपकी कि आवाज आपको काट इतना की थी तो सारा आप दोबारा दोहरा दें। अस्कानी भाई अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज कट रही है, बिल्कुल जो है नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने क्या फरमाया, दोबारा कह दें। वो शायद उनको कोई कॉल वगैरह हुई होगी। ये शायद अस्कानी भाई के कोई रिसेप्शन का मसला है, क्योंकि वो उनकी आवाज भी कट रही थी, तो शायद कोई ऐसे एरिया में जहाँ रिसेप्शन का कोई मसला है। तो ऐसा करें, अस्कानी भाई को पैगाम दे दीजिएगा, जो भाई मौजूद हैं ग्रुप में। मैं काम पर जा रहा हूँ, तो मैं पहले ही लेट हो गया हूँ काफ़ी, तो इंशाल्लाह उनकी बात जो है फिर जो है दोबारा उनसे बात हो जाएगी इस पर। तो वैसे आप सब भाई इधर मौजूद हैं, अमर भाई भी सीनियर हैं मौजूद हैं, तो वो इंशाल्लाह इस पर मज़ीद कोई गुंजाइश जो है वो मज़ीद गुफ्तगू फरमा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि आपने यहाँ पे जो आपको टास्क दिया गया था वो तो आपने पूरा नहीं किया, और इसका मतलब है कि आप ये जो तहरीर आपने पढ़ी है इससे साबित नहीं होता कि इसमें मुहम्मद की पेश कोई कि मिसाक मिर्ज़ा साहब ने अपने कहा। जी तारिक चौहान साहब, पूरी बात तो सुन लें। अच्छा यार, हलील साहब का भी सवाल रह गया था, फिर वो ले लें अगर तारिक वो चौहान साहब देखिए तारिक चौहान साहब, अगर इस पर डिबेट करना शुरू कर देंगे ना तो मकसद कोई नहीं है। मेरी बात तो सुन ले पूरी यार। सुन लेना, आप मुझे कहेंगे, मैं आपको कहूंगा, जो तमहीद बांधी गई थी ना, अगर आप उस पर गौर करते हैं ना तो कोई और बात तो निकल नहीं सकती। और जमाली और जलाली की जो तफरीक की है ना मिर्जा साहब ने, यानी कि नाम के साथ भी, और अब मुझे तो बात करने देना। अच्छा, आपने कर दी है पहले सारी नहीं, बात। मैंने काम पर जाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं कि जब मैं फुर्सत के वक्त जो है मैं आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा, आप यहीं से फिर जारी मैंने करेंगे। सिर्फ कमेंट करना है आपके नो अभी जो कहा है जी कि आपको मिर्जा साहब की अपनी तहरीर से तो ये बात साबित नहीं हो सकी कि वो अपने आप को इसमें मोहम्मद की पेशगोई के मिसाक कह रहे हैं। उसके लिए आपने मिर्जा महमूद साहब का हवाला बीच में डाला, वाह हुआ युदा लल इस्लाम वाला। तो इसका नहीं नहीं मतलब है कि नहीं 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 नहीं, यही आपकी गलतफहमी है। मैंने जो पढ़ी है ना वो दो सफ़े पढ़कर वो पूरी तमहीद और सारा कुछ वो मिर्जा साहब का बयान है, मिर्जा महमूद का नहीं है। लल इस्लाम मिर्जा साहब ने कहा लिखा इसमें इस तहरीर में। नहीं सुने ना, वो मैंने एंड पर आपको ये कहा था, इशारा दिया था कि ना आपने वहां से सुने ना, एंड पर मैं आपको ये कह रहा था कि कादियानी जो है ना, कादियानी जमात के जो लोग हैं ना, जो डिबेटर हैं, वो जब
اس پر بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ جو ہے اگلی آیت میں وہ جو لفظ ہے نا ٹھیک ہے جی، جو اس کے لیے ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کا مصداق مرزا صاحب کو ٹھہرا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. ہمیں پہلے پتہ ہے مرزا نہیں آپ کے لیے نہیں تھا نا طارق چوہان صاحب، آپ کے لیے نہیں تھا نا. سنیں تو صحیح نا، سنیں تو یار میری سننی نہیں ہے، سنے تو صحیح. آپ یہ سن لینا تاکہ آپ کو تفصیل سمجھ آ جائے. سمجھ آ گئی مجھے. وہ آپ کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو مسلمانوں کے جو یہاں پر نوجوان موجود ہیں نا، جو سنتے ہیں گفتگو نیچے بیٹھ کر، تو وہ ان کی نظر میں کر رہا تھا، ان کے علم کے لیے کہ وہ جب قادیانیوں سے بات کریں گے تو وہ آگے سے جو ہے آیت نمبر 7 کا یہ لفظ کے الفاظ پیش کریں گے اور اس سے مراد کیا ہے، پھر ان کو جواب کیا دینا ہے. یعنی کہ ہم نے صرف بات آپ سے نہیں کرنی نا، ہم نے اپنے بھائیوں کی جو ہے تربیت بھی کرنی ہے نا، ان تک پہنچانا بھی ہے. وہ تو برابر اپنے بھائیوں کے لیے تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں. بات ہماری صرف اتنی تھی. میں کٹ گیا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن بہرحال جی اسکانی بھائی آپ فرمائیں. بات ثابت نہیں کر سکے کہ وہ اس میں مرزا صاحب خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کوئی اس محمد کا مصداق ہیں. کیونکہ جی آپ نہ سمجھے نا، اگر نہیں سمجھنا آپ نے، میرا کام آپ کو منوانا تو نہیں تھا. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میں نے صرف کمنٹ کیا ہے کیونکہ آپ نے جو کہا تھا میں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے. منوانا آپ کی رائے ہے جی، آپ کی رائے آپ رکھیں. ہاں جی ہاں جی، بس اتنی سی بات. آپ کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا. جی اسکانی بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے، میں اصل میں کام پر جا رہا ہوں. بس آپ جائیے انشاءاللہ، پھر اور کسی ملاقات میں اس پہ مزید ہم تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون؟ یہ خلیل صاحب آئے ہوئے تھے. خلیل کے ساتھ دوبارہ لیتا ہوں انہیں تو آپ نے ان کے ایمرجنسی کی بات تھی، آپ نے سنی بھی نہیں اور یہ بھی ملاقات دوبارہ پھر رکھ دی. ہاں بلائیے وہ جنم کنڈلی میں کرتا ہوں کہ وہ آئیں، وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، میرا خیال ہے بہت غصے میں تھے. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب میں پہلی دفعہ آیا تھا نا لائیو پر، تو آپ کی شاید لائیو تھی تو میں نے بھی ایسے ہی بولا تھا سیدھا آ کر. تقریباً میں 2 دن آتا رہا، چکر لگاتا رہا، آپ نے بولا بالکل ہم ہیں. میں کافی ساری باتیں کرتا رہا آپ لوگوں سے. میں اور آئی ڈی سے آتا تھا پہلے.